لیکن قادیانی یہ بدبخت اس نے بہت بڑا جرم کیا۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو مصلح کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا، اور پھر معاذ اللہ اس نے یعنی مہدی بھی اپنے آپ کو کہا، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہا، اور آخر میں آ کے اس نے معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی کتابوں میں جا بجا موجود ہے، اور واضح طور پر اس نے خاتم الانبیاء کا معنی بدلا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ آخری نبی ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ بدبخت دجال ہے، کذاب ہے، اور اس کو بھی کچھ لوگوں نے جگہ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنے فہم دین کورس کے لیکچر نمبر 24 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا نہایت اہم موضوع ہے ختم نبوت اور قادیانی کفر۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سامعین محترم، واضح قرآن کا پیغام ہے، لیکن قادیانی، مرزائی، بدبخت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی اس آیت سے اپنا معنی اخذ کر کے انہوں نے معاذ اللہ اپنے نبی کی گنجائش پیدا کی۔ یاد رکھیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی نبی نے نہیں آنا۔ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اور اس سے دلیل مانگنے والا بھی معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے ان قادیانیوں کے خلاف بڑی مہم چلائی، بڑی تحریک چلائی، اور انہوں نے آگے سے اپنے موقف کو معاذ اللہ انگریز کے ایما پر پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں بھی ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ ان کے گھر والے آ گئے، اور گھر والے آئے ہیں تو آپ نے پوچھا، من ہؤلاء یا زید، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، زید یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہذا ابی وہذا امی وہذا اخی وہؤلاء عشیرتی، یہ میرے والد ہیں، میرے چچا ہیں، میرے بھائی ہیں، اور یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھ لیا، لیکن یہ اٹھے نہیں ان کو سلام کرنے کے لیے، اجلالا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے، کتنی عزت ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ کو سرکار نے فرمایا، قم، کھڑے ہو جاؤ، فسلم، اور ان کو سلام کہو۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آگے سے کہا کہ زید آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی محبت کا اظہار کیا، ما ارید برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا ولا غیرہ، میں اپنے آقا کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، سرکار کی جگہ پہ میں تمہیں اختیار نہیں کروں گا۔ اس پر پھر انہوں نے کہا، یا محمد انما اعطوک بہذا الغلام دیات، ہم سے جتنے پیسے لینا چاہیں آپ لے لیں، اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ پیسے وغیرہ نہیں لینے، ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیاء ورسلہ، صرف یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ گواہی دو کہ میں آخری نبی بن کر اور آخری رسول بن کر دنیا میں تشریف لایا۔ میرے بھائیو، اب واضح طور پر یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ ختم نبوت کا پیغام ضروری ہے، ختم نبوت کو تم مان لو۔ لیکن قادیانی یہ بدبخت اس نے بہت بڑا جرم کیا۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو مصلح کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا، اور پھر معاذ اللہ اس نے یعنی مہدی بھی اپنے آپ کو کہا، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہا، اور آخر میں آ کے اس نے معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی کتابوں میں جا بجا موجود ہے، اور واضح طور پر اس نے خاتم الانبیاء کا معنی بدلا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ آخری نبی ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ بدبخت دجال ہے، کذاب ہے، اور اس کو بھی کچھ لوگوں نے جگہ دی
معاذ اللہ جس طرح کہ تحذیر الناس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب یہی دلیلیں قادیانی بھی دیتے ہیں، تمہارے اپنے لکھ کر گئے ہیں کہ اگر کوئی آ بھی جائے تو کوئی نبوت میں فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمارے بزرگوں نے ان کے خلاف بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی. سب سے پہلے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے کتابیں اس قادیانی کے خلاف لکھی. یاد رہے مسامعین کہ یہ لوگ جو ہے نا شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے مہر لگانے والا، تو جس کو بھی مہر لگائیں وہ مہر لگانے کی وجہ سے وہ بھی نبی بن جائے گا. لیکن اس کا معنی جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں گفتان و معنی خاتم النبیین آس کے رب العزت نبوت ہمام انبیاء را جمع کرد در دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راماد نے او کرد تا ہیج دشمن بموضع نبوت رانے یافت. آپ فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کی نبوتیں اکٹھی کر کے اللہ پاک نے مصطفیٰ کے سینے میں رکھی اور پھر وہاں پر مہر لگا دیا ہے کہ اب وہاں سے کوئی چور چوری نہ کر سکے. یہ مہر ہے سیل والی کہ اس کو کھولا نہیں جا سکتا. یہ وہ نہیں مہر ہے کہ مہر لگا کے اتھارٹی دے دی ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی کتنی محنت ہے کہ انہوں نے معنی بھی بیان کر دیا کہ یہ وہ مہر نہیں جس مہر کو وہ بیان کر رہے ہیں. اسی کے تسلسل سے پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی اس کے خلاف اور اس بات کو ثابت کیا کہ یہ قادیانی کافر ہے اور یہ بدبخت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید ہمارے لیے تکمیل اور سنت ہمارے لیے تکمیل کر دی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کفر کو پھر ہمارے بزرگوں نے بیان کیا. اور پھر دوسری بڑی شخصیت ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی کردار ادا کیا. اور اگر ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو ختم نبوت پہ جنگ لڑی گئی مسیلمہ کذاب کے خلاف. اور وہ واضح طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ فرمایا کہ جو بدری ہیں وہ بھی آ جائیں تاکہ جا کے لڑیں. کیوں کہ اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی. اور یہ تکلیف اتنی بڑی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنتیں بھیجتا ہے اور اللہ پاک نے ان کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو میرے بھائیوں قادیانی کو کافر قرار دلوانے کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کردار ادا کیا. پیر علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے کردار ادا کیا. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کردار ادا کیا. اور اللہ کے فضل سے اس قادیانی کافر کو اور قادیانیوں کو کافر قرار دلانے کے لیے حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر مناظرہ کر کے مرزائی کو جھوٹا قرار دیا. اور آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. آج ضرورت ہے ختم نبوت پر کام کرنے کی. آج ضرورت ہے قادیانیوں کے کفر کو واضح کرنے کی. آج ضرورت ہے ان کو ایکسپوز کرنے کی. آج ضرورت ہے ان کے بد عقیدہ جو ہے وہ عقائد لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی. میرے بھائیوں یاد رکھیں جو ختم نبوت کے لیے کردار ادا کرے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرمائیں گے. اس کے پیچھے سرکار کا ہاتھ ہوتا ہے جو ختم نبوت پہ کردار ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.